مجھ پر قرض تھا اور قرض ادا کیے بغیر ہی میرا انتقال ہو گیا، لہذا اسی جرم میں میری روح کو یہاں قید کر دیا گیا ہے انطاکیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بہت ہی پیاری ایک حکایت ہے، اسے پہلے سنیں اور اس کے ساتھ قرضے کے تعلق سے کچھ اہم باتیں بھی آپ سماعت کریں۔ بڑی خوبصورت کتاب ہے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس کتاب کا نام ہے عیون الحکایات۔ بڑے کمال کے اللہ والوں کے واقعات لکھے ہیں اور صدیوں پرانے بزرگ ہیں، عربی کی کتاب ہے اور پھر ماشاءاللہ اس کا ترجمہ اور اس کے لیے ہمارے لیے آسان کیا دعوت اسلامی کے شعبے المدینۃ العلمیہ نے، مکتبۃ المدینہ نے اسے چھاپا، اور اللہ والوں کی باتیں ہیں، بندہ پڑھتا جائے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایک کمال کا واقعہ ہے جو ہمارے آج کے بیان کا موضوع بھی ہے۔ حضرت حسن اور عبد الواحد رحمۃ اللہ تعالی علیہما، یہ دو بزرگ تھے، ایک مرتبہ یہ لشکر کے ساتھ راہ خدا میں روانہ ہوئے۔ راستے میں یہ لشکر ایک جگہ کچھ دیر کے لیے رکا، قریب ہی ایک کنواں تھا۔ اب کنویں سے پانی نکالنے کے لیے رسی اور ڈول ڈالنا پڑتا ہے، انہوں نے رسی اور ڈول ڈالی تو رسی کھل گئی اور ڈول کنویں کے اندر گر گیا۔ تو اب پانی تو نکالنا تھا، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ ایک آدمی کو رسیوں سے باندھ کے اتارتے ہیں نیچے، تو وہ پانی بھی لے آئے گا اور ڈول بھی واپس لے آئے گا۔ جب نیچے اتارا تو اندر سے ابھی پانی کے قریب پہنچنے سے پہلے اس کو درد بھری، کراہنے والی، تکلیف والی کسی بندے کی آوازیں آئیں۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی بڑا شدید مرض میں، شدید تکلیف میں ہے جو کراہ رہا ہے۔ آواز سن کر وہ شخص واپس آ گیا اور لوگوں سے پوچھا تم نے بھی کچھ آوازیں سنی ہیں؟ میں کنویں کے اندر، مجھے بھی کچھ آوازیں آئی ہیں۔ تو لوگوں نے کہا ہمیں بھی آوازیں آئی ہیں۔ اب دوبارہ وہ بندہ پھر پانی کے اندر اترا۔ اب جب بالکل پانی کے قریب پہنچا تو پانی کے اوپر ایک تخت تھا اور اس کے اوپر ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ شخص رسیاں باندھ کے اترا تھا۔ اس نے کہا تم بتاؤ جن ہو یا انسان ہو؟ تختے پر بیٹھے ہوئے شخص نے کہا کہ میں انسان ہوں۔ پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا میں انطاکیہ کا رہنے والا ہوں۔ معاملہ یوں ہے کہ مجھ پر قرض تھا اور قرض ادا کیے بغیر ہی میرا انتقال ہو گیا، لہذا اسی جرم میں میری روح کو یہاں قید کر دیا گیا ہے۔ انطاکیہ میں میری اولاد ہے، وہ میرا قرض ادا نہیں کر رہے۔ اب یہ شخص جس کو رسیوں سے باندھ کر اتارا تھا، اس کو اوپر کھینچا گیا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، ہم بے شک راہ خدا کے مسافر ہیں، مگر ایک مسلمان بڑی تکلیف میں ہے، ہمیں پہلے انطاکیہ چلنا ہوگا، اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا، اس مسلمان کی روح کی مدد کرنی ہوگی۔ کچھ ساتھی راہ خدا میں روانہ کیے اور یہ کچھ لوگ جو ہے انطاکیہ پہنچے، تلاش کر کے اس قیدی کی، اس جو قید روح تھی، اس کی اولاد کو ڈھونڈا، بیٹوں کو معاملہ بتایا۔ بیٹے کہتے ہیں واقعی یہ تو ہمارے والد ہی کا واقعہ ہے، ہاں ان پر قرضہ بھی تھا۔ اب بیٹوں کو بڑی شرم آئی کہ یہ ہم نے کیا کیا، مرنے کے بعد ہمارے والد صاحب اتنی تکلیف میں ہیں۔ اللہ اکبر! اب ان بچوں نے زمین بیچی، والد کا قرض ادا کیا۔ وہ شخص دوبارہ جب قرضہ ادا ہو گیا، اس کنویں کی تلاش میں پھر وہاں پہنچا کہ اب دیکھے اس کو رہائی ملی کہ نہیں۔ اللہ اکبر! جب وہاں پہنچے تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ کنویں کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ بڑے حیران ہوئے، رات وہی گزاری۔ رات کو سوئے تو خواب میں وہی شخص آیا اور کہنے لگا اے راہ خدا کے مسافروں، اللہ تمہیں اچھی جزا عطا فرمائے، تمہاری کوشش اور خیر خواہی کی وجہ سے جب میرے بیٹوں نے قرض ادا کیا تو میرے رب کریم نے مجھے کنویں کی قید سے نجات عطا فرما کر جنت کے اعلیٰ درجات میں جگہ عطا فرما دی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس عبرتناک واقعے سے بہت ساری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں اور یہی آج ہمارا موضوع ہے۔ پہلے تو یہ بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ فوت شدہ دنیا سے جو لوگ چلے گئے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ بھی بھلائی کرنی چاہیے۔ دیکھیں نا، یہ لوگ تو راہ خدا کے مسافر تھے۔ راستے میں جب ایک فوت شدہ، ایک مسلمان جو دنیا سے چلا گیا ہے، اس کی تکلیف کا پتہ چلا تو اپنا اہم ترین دینی کام بھی چھوڑ دیا اور اس مشکل کو حل کرنے کے لیے انطاکیہ پہنچ گئے، اور ان کی کوشش سے یہ شخص جو ہے اب اس کی روح کو قید سے رہائی بھی ملی اور جنت کے اعلیٰ درجات مل گئے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ فوت شدہ مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کیا کریں۔ اچھا اب یاد رکھیے، اب ہو سکتا ہے اس واقعے کے بعد
کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ جناب یہ مرنے کے بعد روح کا قید ہو جانا اور ابھی اس روح کو ہی گویا ایک کنویں میں قید کر دیا گیا، یہ واقعہ کچھ عجیب و غریب لگ رہا ہوگا۔ اب آئیے میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نفس المؤمنی معلقہ بدینہ حتی یقضى عنہ، آقا فرماتے انسان اپنے قرض کے سبب لٹکا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔ اب ذرا غور کیجئے پیارے اسلامی بھائیوں، علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث شریف کی شرح میں لکھتے ہیں مقروض اگر قرض ادا دیے بغیر مر گیا، اب غور سے سنیے گا، کسی پہ قرضہ ہے اور قرضہ ادا کیے بغیر مر گیا تو اس کی روح قید کر دی جاتی ہے۔ ابھی آپ نے واقعہ سنا نا، اب حدیث سے سنو، اس کی روح قید کر دی جاتی ہے۔ اسے عالم برزخ میں اللہ پاک کے نیک بندوں کی روحوں کے ساتھ نہیں ملایا جاتا، نہ ہی اسے جنت کی سیر کی اجازت دی جاتی ہے۔ ہاں اگر کوئی اس کا قرض ادا کر دے تو اسے رہائی مل جاتی ہے۔ اب غور کر لیں کہ جو قرضہ ادا کیے بغیر مر گیا تو اس کی روح کو نیک لوگوں کی روحوں سے نہیں ملایا جاتا، اسے قید کر دیا جاتا۔ ابھی آپ آگے تفصیل سنیں گے کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں، اس کی بھی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ اچھا، ایک اور عجیب و غریب رسم کچھ جگہوں پر ہوتی ہے بعض علاقوں میں، اس کو کہتے ہیں روح وداع، یعنی روح کو ودا کرنا۔ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ جناب مرنے کے بعد بندے کی روح جو ہے وہ گھر میں بھٹکتی رہتی ہے، لہٰذا وفات کے کچھ دن بعد اگر روح کو ودا نہ کیا جائے تو روح یوں ہی بھٹکتی رہتی ہے۔ یہ جاہلانہ رسم ہے، اس کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ روح تو جو ہی قبض ہوئی اس نے جہاں جانا ہے وہ وہاں چلی گئی۔ کسی کی روح آسمانوں تک چلی جاتی ہے، کسی کی روح زمین میں ہی کسی جگہ قید کر دی جاتی ہے، روح کہیں بھٹکتی نہیں ہے۔ ہاں روح ودا کرنے کی بجائے اگر ہم روح آزاد کروائیں تو بہت اچھا ہے، یعنی آدمی فوت ہو گیا، اب اس کی روح ودا کرنا وغیرہ بدعتوں میں پڑنے کی بجائے اس پر قرضہ ہے تو قرض ادا کیجئے، اس کے ساتھ بھلائی کیجئے، اس کی برکت سے اس کی روح قید سے آزاد ہو کر عالم برزخ میں آرام پائے گی انشاءاللہ عز و جل، اور جو ایسا کرے گا اس کو بھی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو پہلے تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ جو قرضہ ادا کیے بغیر مرتا ہے تو اس کی روح کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اب آئیے ہم اس بارے میں آگے بات مزید سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے یہاں ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ والدین وفات پا جائیں تو اولاد کو چاہیے کہ ان کا قرضہ ادا کرے، ان کا قرض ضرور ادا کیا کریں۔ دیکھیں نا، یہ کیسا والد تھا جو جنت کا حقدار تھا مگر قرضہ اولاد نے ادا نہیں کیا، قرض تھا، جیسی اولاد نے قرضہ ادا کیا اللہ نے اسے جنت میں مقام عطا فرما دیا۔ تو اے میرے وہ اسلامی بھائیوں کہ جن کے والدین حیات ہیں یا دنیا سے چلے گئے، یہ عظیم ہستیاں ہیں۔ حدیث پاک سنیے، طبرانی شریف کی حدیث میں ہے، حضرت عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے ماں باپ کے بعد ان کی قسم سچی کرے، مثلاً ابو جان نے کوئی جائز قسم کھائی ہے اور اسے پورا کرنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تو بیٹا اگر ابو جان کی وہ قسم پوری کر دے سبحان اللہ، نمبر 1۔ نمبر 2 فرمایا ان کا قرض ادا کرے۔ نمبر 3، اور کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کر انہیں برا نہ کہلوائے، وہ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے والا لکھا جاتا ہے اگرچہ ان کی زندگی میں نافرمان تھا۔ یعنی مثال کے طور پہ اب ذرا غور سے میں اس کو تھوڑا سمجھا دیتا ہوں، مدینہ ذرا اس کو سیٹ کروائیے۔ میں آپ کو اور طریقہ بتاتا ہوں، اس حدیث کو سمجھیے گا۔ 3 باتیں نبی پاک نے فرمائی، جو بیٹا اپنے والدین کی قسم پوری فرما دے، سچی قسم ہو، جائز چیز کی قسم ہو، وہ یا والدین کا قرض ادا کر دے، یا اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو برا نہ کہلوائے۔ کیسے کہلواتے؟ کسی کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں لوگ، اس کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں۔ آج کوئی بچہ نارملی اپنے ماں باپ کو گالی نہیں دیتا، لیکن جب ہم دوسروں کو گالی دیتے ہیں، دوسرے کے ماں باپ کو کوئی گالی دیتا ہے تو ریپلائی میں وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ یہ کتنا بری اولاد ہے کہ جو مرے ہوئے ماں باپ کو گالیاں دلوا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جناب اب دوسروں کے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ یہ 3 کام کر لے نا
تو بے شک زندگی میں ماں باپ کا نافرمان رہا تھا، مگر آقا فرماتے ہیں وہ فرما بردار مانا جائے گا، اس کو فرما بردار لکھا جائے گا۔ اور پھر اس کے برعکس نبی پاک نے فرمایا کہ جو ان کی قسم پوری نہ کرے، ان کا قرض نہ اتارے، اور والدین کو برا کہہ کر، دوسروں کے والدین کو برا کہہ کر اپنے والدین کو برا کہلوائے، وہ والدین کا نافرمان لکھا جائے گا، اگرچہ ان کی زندگی میں وہ بھلائی کرنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی زندگی میں تو خدمت کر لی، مگر مرنے کے بعد ان کا قرض نہ اتارا، ان کی قسم پوری نہ کی۔ قسم جائز حلال قسم ہونی چاہیے، اگر انہوں نے کوئی ایسی قسم کھائی ہے کہ جو شرعی درست نہیں ہے پھر تو پوری نہیں کرنی ہے۔ اور تیسری بات، یہ میرے بچوں خاص طور پہ جن کی زبانوں پر گالیاں ہیں، ایسا مت کرو۔ آپ کسی کے ماں باپ کو، کسی کی ماں بہن کو گالی دیتے ہو، رپلائی میں وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کے ماں باپ کو، آپ کی ماں بہن کو گالی دیتا ہے۔ حرام، جہنم میں لے جانے والا کام۔ مگر آپ سوچو ان والدین کی روح کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ میرا بیٹا دنیا میں دوسروں کے ماں باپ کو برا کہہ کر مجھ مرحوم کو گالیاں دلوا رہا ہے، یہ نافرمان لکھا جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ میرے ماں باپ اگر دنیا سے چلے گئے نا تو دنیا والے مجھے دیکھ کر کہیں کہ بیٹا ایسا ہے تو ماں باپ کیسے ہوں گے، کیا تربیت کی ہے۔ ارے تمہارے ماں باپ کمال کے لوگ تھے، بتاؤ ان کی روح کتنی خوش ہوگی کہ میرے بیٹے کو دیکھ کر لوگ مجھے دعائیں دے رہے ہیں۔ اب سارے بچے اپنے بارے میں غور کریں، سارے نوجوان جو مجھے سن رہے ہیں، کہ کیا مجھے دیکھ کر، میرے کردار کو دیکھ کر، میری عادتوں کو دیکھ کر لوگ میرے ماں باپ کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں، یا میرے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں کہ کیا تربیت کی ہے، ہر وقت لڑتا ہے، ہر وقت بری باتیں، پورے محلے کو پریشان کیا ہے، کاروبار صحیح نہیں کرتا، لوگوں کے پیسے ٹائم پر نہیں دیتا، جھوٹے وعدے کرتا ہے، یہ کیا تربیت کی تمہارے ماں باپ نے؟ سوچے وہ کتنا بدنصیب بیٹا ہے، وہ کتنی بدنصیب بیٹی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ تو یہ تین باتیں آج یاد کر لیں کہ ماں باپ کی قسم پوری کرے، ماں باپ کا قرض اتارے، اور پھر کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کر اپنے ماں باپ کو برا نہ کہلوائیں، تو انشاءاللہ ان کے ساتھ بھلائی کرنے والا، ان کا فرما بردار اللہ کی بارگاہ میں لکھا جائے گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آتے ہیں قرض کی طرف، کیونکہ اس پورے واقعے میں جو مین چیز ہے وہ ہے قرض ادا کیے بغیر دنیا سے چلا گیا۔ اب قرض کا معاملہ شریعت میں بڑا ترتیب سے، بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیں قرض ایک اتنا اہم معاملہ ہے کہ شاید ہی کوئی ہوگا جس نے کبھی زندگی میں قرض کا لین دین نہ کیا ہو۔ تقریباً سبھی ضرورت کے تحت یا تو قرض دے رہے ہوتے ہیں یا قرض لے رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ معاملہ جتنا عام ہے اتنا اہم بھی ہے۔ قرض کی وجہ سے بعض اوقات معاشرے میں بڑے فساد ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، قتل و غارت گری تک نوبت آ جاتی ہے۔ اس لیے قرض کا معاملہ بڑا اہم ہے، اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ اب آپ اس پر ذرا یوں غور فرمائیے کہ قرآن کریم کی جو سب سے بڑی آیت کریمہ ہے، اب ذرا غور کریں کہ سب سے بڑی قرآن کی جو آیت ہے اسے آیت مداینہ کہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں قرض کے معاملات ہی کو بیان کیا گیا ہے۔ آیت تو بہت طویل ہے، اس کا ایک مختصر حصہ سنیے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ دوبارہ سنیے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ کیا فرمایا؟ ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو، جب تم ایک مقرر مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے، پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کی کتنی عظیم ہم پر رحمت ہے کہ ہمارے روزمرہ کے اس عام معاملے کو اتنی اہمیت بخشی کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت اتاری اور ہمارے معمول کے معاملے پر اتنی تفصیل سے ہماری رہنمائی فرمائی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب قرض کے معاملے کو ذرا سمجھیے۔ وہ لوگ جو قرض لے کر نہیں لوٹاتے، بلکہ دینے کی نیت ہی نہیں ہوتی، قرض لیتے وقت اور انداز، قرض لوٹاتے وقت اور انداز، پہلے چاپلوسی ہے، پہلے جناب بڑی منتیں ہیں، بڑی لجاجت ہے، اور قرض لینے کے بعد وہ بندہ ہی بدل جاتا ہے۔ بعض اوقات تو یہ افسوس ہوتا ہے، یار برسوں کا تعلق تھا، کاش نہ ہی دیتا اسے قرضہ، تعلق بھی ختم ہو گیا، بندہ ہی غائب ہو گیا نا۔ بچپن سے دوستی تھی، اتنا اچھا اٹھنا بیٹھنا تھا، قرضہ لے کر گیا، بندہ ہی چلا گیا، یار دوستی بھی ختم ہو گئی۔ ایسا نہ کریں،
याद रखिए, बुखारी शरीफ की हदीस सुनिए। हजरत सलमा बिन अकवा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हम बारगाह रिसालत में हाजिर थे, एक जनाजा लाया गया। अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इस शख्स का नमाज जनाजा पढ़ा दें। नबी पाक ने फरमाया, क्या इस पर कर्ज है? अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह कर्ज नहीं है। पूछा, इसने माल छोड़ा है? कहा गया नहीं छोड़ा। बेशक नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नमाज जनाजा अदा फरमाई। एक और जनाजा आया, नबी पाक ने अब सवाल किया, इस पर कुछ कर्ज है? अर्ज की गई, जी हाँ या रसूल अल्लाह, इस पर कर्ज है। फरमाया, कुछ माल छोड़ा है? कहा, जी या रसूल अल्लाह, उसने 3 दीनार छोड़े हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसकी भी नमाज जनाजा अदा फरमाई। तीसरा जनाजा लाया गया, नबी पाक ने पूछा, क्या इस पर कर्ज है? पूछा, अर्ज किया गया, जी हाँ या रसूल अल्लाह, इस पर 3 दीनार का कर्ज है। फरमाया, कोई माल छोड़ा है? कहा, हुजूर माल नहीं छोड़ा। प्यारे आका ने फरमाया, तुम अपने साथी का जनाजा पढ़ लो। हजरत अबू कतादा रदी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर थे, कहते, या रसूल अल्लाह, इसका कर्ज मैं अदा करूंगा। उसका कर्जा अपने जिम्मे लिया। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नमाजे जनाजा अदा फरमाई। ये बुखारी शरीफ की हदीस का मैंने खुलासा पेश किया। चंद बातें सीखने को मिल रही हैं प्यारे इस्लामी भाई इस हदीस से। पहली बात ये कि नमाजे जनाजा फर्ज किफाया है, इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद नमाज जनाजा पढ़ने से इनकार तो फरमाया, मगर सहाबा को फरमाया कि इसका जनाजा पढ़ो। दूसरी बात यह मालूम हुई कि कर्जदार अगर कोई है तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, इसलिए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा को नमाज जनाजा पढ़ने की इजाजत अता फरमाई, अलबत्ता खुद पढ़ने से रुक गए। तीसरी बात यह सीखने को मिली कि हदीस पाक में कर्जदार होकर मरने को नबी पाक अलैहिस्सलाम की नापसंदीदा, नबी प्यारे आका ने इसको नापसंदीदा फरमाया। यह मालूम हो रहा है ना, जो कर्जदार होकर फौत हो और इतना पैसा भी ना छोड़े कि उससे कर्ज अदा किया जाए, तो आप अलैहिस्सलाम ने इस अमल से बेजारी का इजहार फरमाया और उस शख्स की नमाजे जनाजा पढ़ाने से मना फरमा दिया। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इससे ये अंदाजा होता है कि वो लोग जो कर्ज लेते वक्त नीयत भी नहीं रखते, प्लानिंग भी नहीं होती कि कैसे लौटाऊंगा, बस किसी तरह कर्जा मिल जाए, अब अगला धक्के खाता रहे, अगला ढूंढता रहे, मुझे मोबाइल फोन बंद है, एड्रेस चेंज, दरवाजे के बाहर खड़ा है, उसको कोई घर से जवाब नहीं दे रहा। ये करने वाला सोचे कि वो अल्लाह और उसके रसूल को किस कदर नाराज कर रहा है। आगे मैं बताऊंगा उन लोगों के लिए, हो सकता है यहां भी कुछ ऐसे इस्लामी भाई बैठे हों जो कर्जे में भी हों और कर्जा लौटाने की कैफियत भी नहीं है। हमारी शरीयत ने उनके लिए भी रास्ता बताया है, लेकिन पहले नीयत होनी चाहिए। वो लोग बर्बाद हो जाते हैं जो कर्जा लेते वक्त ही ये प्लानिंग होती है कि बस पैसे लेने देने किसको हैं, अरे एक बार दे तो दे, फिर कैसे वसूल करेगा, बल्कि इतने जोर आवर बन जाते हैं, कहते हैं जो करना है कर लो, वसूल कर सकते हो कर लो, मेरा तुम कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अल्लाह अकबर, कभी ये मत सोचना, बेशक अगर कर्ज ख्वाह जो है आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आप उसको जवाब नहीं दे रहे, आप उसको तंग कर रहे हैं, मगर एक बात याद रखो, अल्लाह देख रहा है। हमने तो ये देखा है कि जिसने जिसके पैसे खाए हैं, अरे खाने वाला बर्बाद हो जाता है, जिसके खाए अल्लाह उसको फिर खड़ा कर देता है, उसको फिर नवाजता है। और सुनो, अगर उस बंदे ने माफ ना किया ना, तो अब कयामत का हिसाब बाकी है। वहां पैसे नहीं, वहां नेकियां देनी पड़ेंगी, वहां नमाजें देनी पड़ेंगी। और सुने, यहां तक हदीसों में आया कि जिसने कर्जा देना है और कर्जा दिए बगैर मर गया और कर्ज खा ने माफ ना किया, तो कयामत के दिन अगर उसके पास नेकियां नहीं ना देने की, तो जिसका कर्जा है फिर उसके गुनाह अपने सर लेने पड़ेंगे। ये खसारे में ही रहता है जो इस नीयत से कर्जे ले रहा है, जो इस नीयत से लोगों का माल दबा रहा है कि जिसने देने ही नहीं है। हाँ, जिसकी देने की नीयत है, जिसकी प्लानिंग थी फिर नहीं दे पा रहा, उसके लिए हमारी शरीयत ने कुछ तरीका भी बताया, कुछ रियायत भी बताई, वो मैं आगे बयान करता हूं। मगर सबसे पहले वो लोग गौर करें कि जिनका माइंड सेट ही यही होता है, मैं किसी तरह बस कोई हमें पैसे दे दे, कोई माल दे दे, फिर कौन सा देने पैसे। ऐसा मत कीजिएगा, आप बर्बाद हो जाएंगे दुनिया में भी, और आखिरत में रब नाराज हुआ तो कहां जाएंगे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब शरई हुक्म समझ लें, कर्ज जब भी लें उसमें वापस लौटाने का वक्त लाजमी मुकर्रर कर लेना चाहिए। फिर जो तारीख दिन वापसी के लिए मुकर्रर किया है, लाजिम है कि उसी दिन कर्ज वापस लौटा दें। अगर बिल फर्ज आपसे इंतजाम नहीं हो पा रहा, आपने नीयत की थी, अब नहीं दे पा रहे, तो भागे ना, छुपे ना, कर्ज खा के पास जाएं, जिसके पैसे उसके पास जाएं, उससे माजरत करें, उससे दोबारा टाइम लें। ये सुबह ले लेना, शाम ले लेना, बस कल ले लेना, फिक्र ही ना करो, धक्के खिला रहे उसको, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। याद रखिए, कर्ज में बिला वजह ताखीर करना गुनाह है, और इस ताखीर का गुनाह उस वक्त तक लिखा जाता रहेगा जब तक कर्ज लौटा नहीं दिया जाता। हदीस पाक में है, जो कर्जदार कुदरत के बावजूद कर्ज देने वाले को टाले, तो अल्लाह पाक हर दिन और रात उस पर एक गुनाह लिखता है।
یہ گناہ کا میٹر جاری ہے، گھر چل رہا ہے، عمرے پہ جا رہے ہیں، شادیاں کر رہے ہیں، گاڑی پہ پیٹرول ڈالنے کے پیسے، باقی سب چیزوں کے لیے پیسے ہیں. جس سے پیسے لیے اس کو دینے کے لیے تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کو تم ٹائم پہ ٹائم دیے جا رہے ہو، ہر وقت گناہ کا میٹر جاری ہے. ایسا نہ کریں. اگر کسی وجہ سے پھنس گئے اس کو معذرت کریں، ٹائم سے پہلے اس کے پاس جائیں، اس کو فیس کریں. اس بیچارے کا کیا قصور تھا جس نے آپ کو قرض دیا؟ لیکن آج پرابلم یہ ہے کہ ان چند برے لوگوں کی وجہ سے جو لوگوں کے پیسے دبا لیتے ہیں، اب لوگوں نے قرضہ دینا چھوڑ دیا، اتنی بڑی نیکی کرنا چھوڑ دی. ابھی آگے بیان میں آپ سنیں گے کہ قرض دینا کتنی بڑی نیکی ہے اور کیا خوبصورت میرا اور آپ کا دین ہے. قرض لینے والوں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ جب لے لو تو اچھے طریقے سے لوٹاؤ، ٹائم پر لوٹاؤ، اور دینے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ قرض دیا کرو، ثواب بہت ہے، قرض دے کر تھوڑی مہلت بھی دیا کرو، تمہیں اس کا اجر ملے گا. کیا خوبصورت مذہب ہے کہ دونوں طرف کے لوگوں کو ہمارا دین سکھا رہا ہے. اب ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ جلدی کا کام شیطان کا ہے. واقعی کئی کاموں میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، بعض اوقات جلدی کے فیصلے نقصان کے ہوتے ہیں، مگر سبحان اللہ علماء کرام فرماتے 6 کام میں جلدی کرنا شیطان کی طرف سے نہیں، بلکہ ان 6 کاموں میں جلدی کرنا ضروری ہے. اب غور سے وہ 6 کام سن لیں. 6 کام کون سے ہیں؟ فرمایا نماز کا وقت ہو جائے تو نماز میں جلدی کرنا. کچھ لوگ کہتے ہیں بعد میں پڑھ لیں گے، آخری منٹ میں جا کے نماز پڑھ رہے ہوتے اور اس میں کئی بار ان کی نماز چلی جاتی ہے. نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھیں. نمبر 2، مہمان آئے تو اس کی مہمان نوازی کرنا. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. کسی کے گھر چلے جائیں، اب اس کی مرضی کب کھانا کھلائے، اس کی مرضی کب فارغ کرے، بھئی ہر بندے کا اپنا ٹائم ہوتا ہے. مہمان آ گیا اس کی فوراً مہمان نوازی کرے، اس کو تاخیر نہ کریں. تیسرے نمبر پر کسی کے مرنے پر کفن دفن میں جلدی کرنا. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. فلاں رشتہ دار آ جائیں، فلاں آ جائیں، ذرا مجمع بڑا ہو جائے، 2 3 دن تک بعضوں کا تدفین نہیں کرتے. تو تدفین میں جلدی کرنی چاہیے. میت کا حق ہے کہ اس کو جلدی اس کی ٹھکانے پر پہنچا دیا جائے. چوتھے نمبر پر بیٹی بالغ ہو جائے تو اس کی شادی میں جلدی کرنا. یہ بھی آج کل بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. شادیاں نہیں کرتے ماں باپ. میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، میں بہت ساری باتیں لائیو چینل پر نہیں بتا سکتا، لیکن ہمیں مکتوب آتے ہیں، ہمیں ای میلز آتی ہیں. ہاں، بچیوں کی طرف سے بھی آتی ہے، لڑکوں کی طرف سے بھی آتی ہے. خدا کے واسطے اس موضوع پر بیان کریں. ہمارے ماں باپ شادی نہیں کر رہے، جلدی نہیں کر رہے، ہم کیسے گناہوں سے بچیں؟ آج کا معاشرہ آپ کے سامنے ہے. خدا کے واسطے میری ماں باپ سے گزارش ہے، اللہ رزق دینے والا ہے. بچی بالغ ہو گئی، اس کی شادی کر دیں. بیٹا بڑا ہو گیا، اس عمر کو پہنچ گیا، اللہ کریم ہے، اللہ روزی دینے والا ہے. بے شک پیر پہ کھڑا ہونا چاہیے اس کو کچھ نہ کچھ، لیکن اتنی بھی تو تاخیر نہ کرے کہ اس کے لیے اپنی زندگی کو سنبھالنا، اپنے معاملات کو سنبھالنا مشکل ہو جائے. تو پلیز یہ دیکھیں، شریعت بتا رہی ہے کہ بچی بالغ ہوئی اس کی شادی کر دیں. آگے فرمایا قرض کی ادائیگی کا وقت آ جائے تو اسے جلدی جلدی ادا کرنا. جیسے ہی قرض کا ٹائم آ گیا فوراً ادا کریں، اس میں جلدی کریں. بندہ کہ یار جلدی کا کام شیطان کا، مہینے کا قرضہ لیا 6 مہینے میں دوں گا، نہیں، یہ غلط ہے. اور 6 نمبر پر فرمایا گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں جلدی کرنا. ہاں، گناہ کیے جا رہے ہیں یار، کر لیں گے توبہ، ابھی بوڑھے ہوں گے نا پھر اللہ اللہ ہی کریں گے. آج گناہ ہوا، ابھی گناہ ہوا، ابھی توبہ کریں. کیا معلوم توبہ کا ٹائم ملے ہی نہ اور اس سے پہلے ہی میری موت ہو جائے. گناہ عادت بن گئی تو توبہ کو دستور بنا لو. بار بار توبہ کریں، بار بار توبہ کریں. اللہ بڑا کریم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم نے حدیث بھی سنی. اب ایک اور حدیث پاک جو میں نے پہلے اپنے خلاصے میں تو عرض کر دی، مگر اب حدیث بھی سن لیں. ابن ماجہ کی حدیث ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی شخص اس حال میں مر جائے کہ اس پر 1 دینار یا 1 درہم قرض ہو تو اس دن جب دینار کام نہیں آئیں گے، قیامت کے دن اسے اس کی نیکیوں سے اس کا قرض ادا کیا جائے گا. خدا کے واسطے زندگی کا ایک اصول بنا لے کہ کسی کا کوئی 1 روپیہ بھی میری طرف نہیں آنا چاہیے. دنیا میں ادا کر دیں، ڈھونڈ کے ادا کر دیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن بھاری پڑ جائے. ہم کہاں سے دیں گے نیکیاں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک جگہ فرماتے ہیں جو کسی کے 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے. کتنے؟ 3 پیسے. آج کل تو لاکھوں کروڑوں کی باتیں ہو رہی ہیں، پیسے تو ہیں بھی نہیں، مگر 3 پیسے دبا لے، فرمایا قیامت کے دن اسے 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی. 3 پیسے کے بدلے ہے کہ کسی نے زمین دبائی ہوئی ہے، کسی نے اللہ معاف کرے اپنے ہی بھائی نابالغ یتیم بچے کا مال دبا کے لوگ بیٹھے ہوئے، نہیں دیتے حصہ، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، وراثت میں حصہ نہیں دیتے. کوئی کسی کی زمین قبضہ کیے بیٹھا ہے، کوئی کسی کا مال قبضہ کیے بیٹھا ہے، کوئی قرضہ نہیں لوٹا رہا. آج یہ سب کرنے والے غور کر لیں
ہیں ٹھیک ہے بندہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ رہا، مگر قیامت کے دن مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا، کیسے جواب دے سکیں گے؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم نے قرآن مجید کی آیت سنی نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم ایک مقرر مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ تو پتہ چلا ہمیں حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے اپنے لین دین کے معاملات کسی جگہ لکھتے رہنا چاہیے۔ یہ بھی بڑا پرابلم ہے، لکھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب لکھتے نہیں ہیں تو پھر بعد میں پریشان ہوتے ہیں کہ یار وہ زبانی کلامی سودا ہوا تھا، زبانی کلامی کام کے، تو نہیں، لکھیں کہ آپ نے کسی کو کیا دیا ہے، کیا لیا ہے۔ لکھنے کا ایک اور فائدہ ہوتا ہے، اور وہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لکھا ہے کہ مجھے کس سے لینے ہیں اور مجھے کس کو دینے ہیں۔ میرا ہو گیا، مثال کے طور پہ میں نے لکھا ہے میرا انتقال ہو گیا، میرے بچوں کو تو پتا ہو کس سے لینا ہے کس کو دینا ہے۔ بعض اوقات بیچارے قرض خواہ ڈھونڈ رہے ہوتے کہ بھائی آپ کے والد کو پیسے دیے تھے، کہتے ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ابو نے بتایا ہی نہیں، کہیں لکھا ہی نہیں۔ تو نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیشہ یہ عقل مند لوگوں کا کام بھی ہے اور یہ قرآن بھی ہمیں بتا رہا ہے، لکھو، لین دین کا معاملہ لکھنا چاہیے۔ ہماری میمنی کا ایک جملہ بڑا مشہور ہے، لکھیو واچا ہے، لکھا ہوگا تو پڑھا جائے گا نا، لکھا ہوگا ہی نہیں تو کہاں سے پڑھا جائے گا؟ تو بالکل اپنا قرضہ، اپنا کس سے لینا ہے کس سے دینا لکھ بھی لیں، اور وہ لکھا ہوا کسی کو بتا بھی دے کہاں پڑا ہے، لکھ کر ایسی جگہ رکھا کہ مرنے کے بعد بھی کسی کو نہیں ملا۔ بچے کو بتائیں، بچوں کی والدہ کو بتا دیں، کسی ایک دو لوگوں کو پتا ہو کہ دیکھیں یہ مجھے لوگوں سے پیسے لینے ہیں، یہ دینے ہیں، میرے مرنے کے بعد بیٹا جس کو دینے ہیں اس کو دے دینا ہے، بے شک وصول بھی کریں گے تو بچوں کے کام آئیں گے۔ تو اس لیے شریعت کتنی خوبصورت ہے کہ ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ لین دین کے معاملے کو لکھ لیا جائے۔ اچھا، اب وہی والی بات کہ کسی کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یار قرضہ تو مجھ پر بھی ہے اور میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، پھنس گیا ہوں، نقصان ہو جاتا ہے، مسئلہ ہو جاتا ہے، تو اب کیا میں بھی پھنس جاؤں گا؟ میں بھی مرنے کے بعد میری روح بھی قید ہو جائے گی؟ اب دیکھیے شریعت کا حکم سمجھیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے قرض لیا اور وہ اسے ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، بلکہ اسے ادا کرنے کے معاملے میں بڑا حریص بھی ہے، یعنی اس کو بڑا شوق بھی ہے کہ جلدی ادا کر دوں، اور وہ مر گیا، اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ اس کے قرض خواہ کو، یعنی جس نے قرض لینا ہے، اپنے پسندیدہ انعامات کے ذریعے راضی کر دے اور مرنے والے کی بھی مغفرت فرما دے۔ اور جس نے قرض لیا وہ اسے ادا کرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا، ایسے بھی تو لوگ ہیں نا جن کو دینا ہی نہیں ہے، میں نے کون سے دینے ہیں، پہلے لے لو پھر ڈھونڈتا رہے گا، کر کیا لے گا، میرا کیا بگاڑ لے گا، ایسے بھی لوگ ہیں نا۔ سنو، جس نے قرض لیا اور دینے کا ارادہ نہیں رکھتا، پھر وہ اسے ادا کیے بغیر مر گیا، تو اس سے پوچھا جائے گا کیا تو یہ گمان کرتا تھا کہ فلاں کو تجھ سے اس کا پورا حق لے کر نہ دیں گے؟ یعنی اللہ پاک کی بارگاہ سے پوچھا جائے گا کہ اللہ انصاف نہیں فرمائے گا؟ پھر اس کی نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں لی جائیں گی، قرض خواہ کو نیکیوں کے بدلے، نیکیوں میں قرض کے بدلے کے طور پر دی جائیں گی، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو جس نے پیسے لینے ہیں نا قرض خواہ، اس کے گناہ لے کر اس کے سر پر ڈالے جائیں گے۔ یہ فرق سمجھ لیں، آپ کی قرضہ لیتے وقت نیت تھی قرضہ لوٹانے کی، اب نہیں دے پا رہے، اللہ غیب سے مدد کرے گا، دعا کرو اللہ سے کہ اللہ میرا قرض اتر جائے، وظائف لکھے حدیثوں میں، آپ دعا کریں اللہ غیب سے مدد کرے گا، کیونکہ آپ کی نیت ہے۔ اور اگر نیت ہی نہیں ہے تو پھر بربادی ہے، پھر دنیا میں بھی خیر نہیں ہے، آخرت میں بھی خیر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا کمال کا واقعہ سنیے گا، اور یہ بھی بخاری شریف کا واقعہ ہے، بخاری شریف کی حدیث میں یہ واقعہ، اور یہ بہت سارے لوگوں کے لیے تسلی کا سامان بنے گا۔ حدیث پاک میں ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے کسی سے 1000 دینار بطور قرض مانگے، سامنے والا بولا کوئی گواہ لاؤ، قرض لینے والا بولا اللہ پاک کی گواہی کافی ہے، میرے پاس گواہ تو کوئی نہیں، اللہ کی گواہی کافی ہے۔ قرض دینے والا کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، پیسے چاہیے، کوئی ضمانت ہی لے آؤ، کوئی گارنٹر تو لاؤ، کہتا ہے اللہ کی ضمانت ہے میرے پاس، باقی تو میں کوئی ضمانت نہیں لا سکتا۔ سبحان اللہ۔ اب جس نے پیسے دینے تھے نا وہ بھی کیسا کمال کا آدمی تھا، کہتا ہے سچ کہتے ہو، اللہ سے بڑا کون گواہ ہے، اللہ سے بڑا کون ضامن ہے، تم کہہ رہے تو ٹھیک ہے، میں کب دو گے پیسے، ٹائم طے ہوا، اس نے 1000 دینار دے دیے، اللہ کے نام پر ہمت کر کے دے دیے۔ اب یہ شخص جو تھا یہ بھی سچا آدمی تھا، پیسے لے کر سمندر پار چلا گیا کسی کام کاج کے سلسلے میں۔ اب جب مقررہ تاریخ آ گئی کہ جس ٹائم پہ اس کو پیسے لوٹانے تھے، اس نے سوچا اسی دن جاؤں گا، کشتی پکڑوں گا، دریا کراس کروں گا اور جا کر اس کا شکریہ کے ساتھ پیسے ادا کر دوں گا۔ اب جب پہنچا وہاں پر سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے،
اب کشتی نہ ملے. اس دن کشتی اویلیبل ہی نہیں تھی, بہت ڈھونڈا, بڑی کوشش کی, کوئی کشتی نہ ملی. اب اس بندے کے دل میں اس کو قرضہ ادا کرنا تھا, اس نے وعدہ کیا تھا, اور اس کو یاد آ رہا تھا کہ میں نے اللہ کی ضمانت پر لیا ہے. اس بندے نے مجھ سے کوئی گواہ نہیں مانگا جب میں نے کہا اللہ گواہ ہے. اس بندے نے کوئی ضمانت نہیں مانگی جب میں نے کہا اللہ ضامن ہے. اب میں وقت پر نہیں جاؤں گا, اس کو کیا محسوس ہوگا؟ مجھے پیسے لوٹانے ہیں. اب کشتی نہیں ہے, سمندر تیر کے پار نہیں ہو سکتا. اب اس نے کیا کیا, ایک لکڑی لی, اس پہ سوراخ کیا, اس کے اندر 1000 دینار بھرے اور ایک خط لکھا, اور اس خط کے اندر لکھا کہ تمہارے وہ پیسے آج مجھے لوٹانے تھے, مجھے کشتی نہیں ملی, میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں. میں حدیث کا خلاصہ سنا رہا ہوں. اب اس نے لکڑی سمندر میں ڈالی اور دعا کی, یا اللہ پاک تو جانتا ہے کہ میں نے قرض لوٹانا تھا, اس بندے نے ضمانت مانگی تھی, اے اللہ میں نے تجھے ضامن کہا تھا, اے رب یہ تو بھی جانتا ہے میں نے کشتی تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی, مولا مجھے کشتی نہ ملی. اے مالک اب میں اپنی امانت تیرے سپرد کر رہا ہوں, ضامن تجھے بنایا تھا, یہ پیسے بھی تیرے سپرد کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اس بندے نے وہ لکڑی پانی میں ڈال دی. اچھا جس نے قرضہ لینا تھا اس کو بھی تاریخ یاد تھی, وہ بیچارہ آ گیا سمندر کے کنارے کہ ابھی کشتی آئے گی, وہ بندہ آئے گا, میرا قرضہ لوٹائے گا. اب انتظار کر رہا ہے, کوئی کشتی تو نہیں آئی, مگر تیرتے تیرتے اس کو ایک لکڑی نظر آئی. اس نے وہ لکڑی اٹھائی اور اس نے کہا چلو لکڑی جا کر گھر لے جاتا ہوں. گھر لے گیا. جب لکڑی گھر جا کے کھولتا ہے, چیرتا ہے, تو اس کے اندر قرض کی رقم بھی موجود تھی اور وہ خط بھی موجود تھا. یہ بخاری کی حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام نے یہ واقعہ سنایا. اللہ اکبر. پتہ کیا چلا کہ اگر بندہ لوٹانے کی پکی نیت رکھتا ہے تو اللہ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے. دونوں کی نیت سچی تھی نا, دینے والے کی نیت بھی اچھی تھی, اللہ کی رضا کے لیے دیا, اللہ نے اس کا مال لوٹا دیا, اور جس نے لیا تھا اس کی نیت بھی سچی تھی, اس تک بھی مال پہنچ گیا. تو پتہ چلا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اگر قرض ادا کرنے کی نیت ہے نا, اللہ فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد کرے گا, اللہ غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد کرے گا. آپ پہلے فکر تو رکھیے, لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے. اب تو حال یہ ہے کہ کسی کو پیسے دے دو نا, اب اپنے ہی پیسے واپس لینے, ٹائم تو ہو گیا, اب میرے پیسے لینے کیسے لوں؟ تو بندہ بیچارہ بتاتا ہے میرے گھر میں کوئی بیمار ہے, پلیز میرے پیسے دے دو, گھر کا کام کاج کروانا ہے اس لیے پیسے چاہیے, میری موٹر سائیکل خراب ہو گئی ہے اس لیے پیسے مانگ رہا ہوں. ارے اللہ کے بندے, پیسے میرے ہیں, کوئی ریزن ہو یا نہ ہو, ٹائم ہو گیا, میرے پیسے دے دو. لیکن آج منتیں کر کے لوگ اپنے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں. خدا کے واسطے ایسا نہ کیا کرے. اب آئیے, جس نے قرضہ لیا ہے, قرض کے متعلق کچھ بڑی پیاری عادتیں ہماری شریعت بیان کرتی ہے. اب ذرا غور سے یہ چند اصول سن لیجئے. نمبر 1, قرض خواہ کو تکلیف نہ دیجیے, بلکہ خود جا کر قرضہ لوٹا دیجیے. شکریہ کے ساتھ قرضہ لوٹائیے, اس کو دعائیں دیجیے کہ آپ مشکل وقت میں میرے کام آئے, اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. نبی پاک کا فرمان ہے, خیرکم احسنکم قضاء, یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اچھی طرح سے ادائیگی کرتا ہے. اب پلیز غور کر لیں, میں بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں. آج تک جس نے قرضہ لیا ہے وہ غور کرے کہ جب میں نے لوٹایا تھا تو اچھے ماحول میں لوٹایا تھا, یا پہلے جھگڑا ہوا, پہلے معاذ اللہ گالم گلوچ ہوئی, اس بیچارے نے دھکے کھائے, میں نے اس کو ستایا, آخر وہ 4 بندے لے کر آیا, پھر پیسے لوٹائے. تو کیا لوٹائے یار, اس بیچارے کا کیا قصور تھا؟ ہونا کیا چاہیے تھا کہ پیسے ٹائم سے پہلے میں جاتا, اسے قرضہ بھی لوٹاتا, اسے دعا بھی دیتا اور بہت اس کا شکریہ ادا کرتا. یہ شریعت سکھا رہی ہے. دوسرے نمبر پر آقا فرماتے ہیں, بزرگوں نے فرمایا, جب رقم کا انتظام ہو جائے تو مقررہ وقت آنے کا انتظار نہ کریں, بلکہ فوراً ہی قرض لوٹا دیں. ماشاءاللہ کئی لوگ ہوتے ہیں 3 مہینے کے لیے لے کر گئے, 2 مہینے میں لے کر آ گئے, حضرت کام ہو گیا, پیسے آ گئے, آپ کا بڑی مہربانی, اپنا قرضہ لے لیں. یہ ہے اچھا طریقہ. اچھا, یہ بندہ اپنا اعتماد بحال کر لیتا ہے, آئندہ کبھی مانگے گا لوگ کہیں گے یار بندہ زبان کا پکا ہے, اس کو دے دو. پہلے دیتا بھی ہے, دعائیں بھی دیتا ہے, فون بند نہیں کرتا بلکہ دعائیں دے رہا ہوتا ہے. اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے. تیسری بات, بالفرض قرض خواہ ڈرائے دھمکائے, بڑی اہم بات ہے, تو جلی کٹی سنائے تو اس سے الجھنے, جواب میں جلی کٹی سنانے, اکڑ دکھانے سے بچیں, بلکہ اسے معاف کر دیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے قرض قبول فرمایا. اب کمال کی بات ہے, میرے آقا وہ ہیں, انما انا قاسم واللہ یعطی, بے شک اللہ عطا فرماتا ہے, میں تقسیم فرماتا ہوں. ارے ساری دنیا خاندی ہے, خیرات مدینے دی, مگر آقا ہماری تربیت کے لیے نبی پاک نے قرضہ قبول فرمایا تاکہ ہماری تربیت ہو, لینا کیسے ہے, دینا کیسے ہے. اب قرضہ قبول فرمایا, اور جو وقت آ گیا اس بندے نے جس نے قرضہ لینا تھا نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا, وہ پیارے آقا علیہ
अलैहिस्सलाम उस कैफियत में ना थे कि अदायगी कर सकें। अब वो शख्स सख्त बद कलामी पर उतर आया, माअज़ल्लाह नबी पाक के सामने बद कलामी की। जब सहाबा ने देखा तो सहाबा बड़े जलाल में उसकी तरफ बढ़े। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा को रोका और फरमाया दऊहु फ़इन्न लिसाहिबिल हक़्क़ि मक़ालन, यानी इसे छोड़ दो कि हकदार को बोलने का हक हासिल होता है। अल्लाह अकबर। यानी नबी पाक ने ये हमें सबक दिया कि जब किसी ने रकम लेनी है, हम नहीं दे पा रहे और वो गुस्से में आ रहा है, ऐसा उसे करना नहीं चाहिए, उसको नरमी करना चाहिए, लेकिन अब सामने से हमें नहीं लड़ना चाहिए बल्कि उसे माफ कर देना चाहिए। अल्लाह अकबर। ये भी हमारा दीन हमें सिखा रहा है। वरना होता यह है, जिसने पैसे लेने हैं उसने गुस्सा किया, अब जिसने देने उससे बड़ा गुस्सा किया, उल्टा मार कुटाई शुरू हो गई। थोड़ा दरगुजर से काम लें, माफी मांगे, रिक्वेस्ट करें, भाई इंशाल्लाह मैं दे दूंगा, थोड़े दिनों में दे दूंगा। अच्छा थोड़े थोड़े देना भी तो शुरू करें ना। देने 1 लाख रुपए हैं, 5-5 हजार भी नहीं दे रहे, अगले को लगता है इसने देने ही नहीं है। ऐसा ना करें, थोड़े थोड़े कर्ज लौटाना शुरू कर दें, उससे टाइम मांगे, उसको राजी करें, वरना ये नाराज हुआ तो रब भी नाराज हो जाएगा। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये तो बातें हो गई उन लोगों के लिए जिन्होंने कर्ज लिया है और वो नहीं दे रहे, वो तकलीफ दे रहे हैं, वो जनाब गुनाहगार हो रहे हैं। अब आओ मेरी शरीयत का खूबसूरत पहलू देखें। कर्ज देने वालों को क्या मेरी शरीयत सिखा रही है। यहाँ ऐसे लोग भी होंगे जो मालदार भी होंगे, ऐसे लोग भी होंगे जो उनके पास लोग मुलाजिमत भी करते होंगे, आपके पास नौकरी करने वाले लोग भी होंगे, आपके रिश्तेदार भी गरीब होंगे। ये बयान मदनी चैनल पर भी दुनिया भर में सुना जा रहा होगा। अब सुनिए, कर्ज देना ये कितनी बड़ी सवाब की बात है। अल्लाह अकबर। सबसे आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज की रात मैंने जन्नत के दरवाजे पर देखा कि सदके का सवाब 10 गुना है और कर्ज का सवाब 18 गुना है। अल्लाह अकबर। यानी सदका देने की तो फजीलत कितनी सुनते हैं हम। सदका बलाओं को टालता है, सदका बुरी मौत से बचाता है, सदका दो तो मल्टीप्लाई होकर दुनिया में भी मिलता है, आखिरत में भी मिलेगा, मगर सदके का सवाब 10 गुना और कर्जे का सवाब 18 गुना है। यानी कर्जा तो बड़ी नेकी हो गई। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। अब अगर आप किसी को सदका देते हैं तो उसके बड़े अजर मिलते हैं। मुख्तलिफ रिवायतें हैं। एक रिवायत ऐसी भी है कि आपने किसी को कर्जा दिया, ठीक है, और उसने मिसाल के तौर पे आपसे 2 महीने के लिए किसी ने 50,000 रुपए मांगे, ठीक है, आपने 50,000 रुपए से कर्जा दे दिया। एक रिवायत के मुताबिक 2 महीने पूरे हो गए और अब उसने आपसे कहा कि हजरत 1 महीना और दे दें। आपने उसे टाइम दे दिया तो अब रोजाना 50,000 रुपए अल्लाह की राह में खर्च करने का सवाब आपको मिल रहा है। और एक रिवायत यह भी है कि जैसे ही आपने कर्जा दिया, यानी मिसाल के तौर पे आपने 1 महीने के लिए 5,000 10,000 किसी को कर्जा दिया, रोजाना 10,000 रुपए अल्लाह की राह में खर्च करने का सवाब मिल रहा है। और अब उसने मुकर्ररा मुद्दत के बाद और टाइम आपसे मांगा कि हजरत 1 महीना और दे दें, तो अब आपका रोजाना का सवाब डबल होना शुरू हो जाएगा। अब सोचें, पैसे तो मेरे 2-3 महीने में वापस आ गए, लाखों लाख रुपए अल्लाह की राह में खर्च करने का सवाब भी मुझे मिल गया। किसी मुसलमान की तकलीफ भी दूर हो जाती है, किसी का गम भी दूर हो जाता है। कोई अपनी बहन की शादी करने के लिए कर्जा लेता है, कोई माँ के इलाज के लिए ले रहा है। आप सोचें, आपने किसी मुसलमान की तकलीफ में मदद कर दी, आपने उसके गम को दूर कर दिया। हदीस पाक का मजमून है, जो किसी मुसलमान की परेशानी दूर करता है, अल्लाह उसकी परेशानी दूर फरमा देता है। बंदा जब तक अपने भाई की मदद करने में लगा रहता है, अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाता रहता है। बल्कि मैं तो आपको मशवरा दूंगा, किसी प्रॉब्लम में है, किसी मुश्किल में है, किसी तकलीफ में है, अपनी तकलीफ तो हल नहीं हो रही, क्योंकि हमारे हाथ में तो नहीं ना कि मैं बीमारी दूर कर दूं, मेरे हाथ में तो नहीं कि मैं अपने घर के मसाइल दूर कर दूं, मेरे कारोबार का बहुत बड़ा मसला हो गया है, मैं समझता हूं मेरे हाथ में नहीं है। चले, मेरी प्रॉब्लम तो मेरे हाथ में नहीं है, मगर यह हदीस मेरी नजर में हो कि मैं किसी मुसलमान की परेशानी दूर करूंगा, अल्लाह मेरी परेशानी दूर करेगा। मैं किसी के लिए आसानी करूंगा, अल्लाह मेरे लिए आसानी कर देगा। तो चलें, अपनी प्रॉब्लम्स को रखें साइड पे, किसी मुसलमान की परेशानी को ढूंढ लें, किसी पड़ोसी की परेशानी को ढूंढ लें, कोई करीबी रिश्तेदार देखे किसी मुश्किल में तो नहीं, उसकी मुश्किल हल कर दें। इंशाअल्लाह आप उसकी मुश्किल दूर करेंगे, अल्लाह आपकी मुश्किल दूर फरमा देगा। तो ये मेरा दीन है। कर्ज लेने वालों को भी समझाया जा रहा है और कर्ज देने वालों को भी समझाया जा रहा है। बल्कि सुभान अल्लाह, जब आप किसी को कर्जा दे दें ना, और अब वो तकलीफ में नजर आ रहा है, गरीब है, परेशान है, पैसे लौटा नहीं पा रहा, तो अब क्या करना है? अब जन्नत कमाने का मौका आ गया। निसाई शरीफ की हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक शख्स जिसने कभी कोई अच्छा अमल ना किया, लोगों को कर्ज दिया करता था और अपने मुलाजिम से कहा करता कि कर्जदार जो कुछ आसानी से दे उसे लिया करो
اور جس میں قرضدار کو دشواری ہو اسے چھوڑ دیا کرو اور چشم پوشی کرو، شاید اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے۔ یعنی اللہ اکبر، بندے کا دل کیسا تھا کہ وصولی والے بندے کو یہ نہیں کہا تھا پستول ساتھ لے کے جانا، بدماش لے کر جانا، تھپڑ مار دینا، گالی دے دینا، لوگ وصولی کرنے کے لیے بدماش رکھتے ہیں۔ اس نے بندہ ہی ایسا رکھا تھا کہ دیکھو اگر تنگ دست ہو، غریب ہو تو مہلت دے دینا، نہ دے سکے تو معاف کر دینا، باقی کوئی نیک عمل نہیں تھا اس کا۔ اللہ اکبر، جب انتقال ہوا اللہ پاک نے اس سے فرمایا کیا تو نے کوئی اچھا عمل کیا؟ عرض کرتا ہے حضور نہیں، مگر میرا ایک غلام تھا، میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، جب میں اسے قرض کا تقاضا کرنے کے لیے بھیجتا تھا تو کہتا تھا جو آسانی سے دے دے، آسانی سے ملے وہ لے لو، اور جس میں قرضدار کو دشواری ہو اس کو چھوڑ دو، چشم پوشی کرو۔ اللہ پاک سبحان اللہ، وہ کہتا ہے یا اللہ میں اپنے بندے کو یہ کہا کرتا تھا کہ شاید میں بندوں سے چشم پوشی کروں تو اللہ پاک بھی مجھ سے چشم پوشی فرمائے، چشم پوشی یعنی درگزر فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے فرمایا بے شک میں نے تجھے بھی معاف فرما دیا۔ کوئی نیک عمل نہیں، بندوں کے لیے آسانی، غریبوں کے لیے آسانی، مہلت دینے والا کام۔ اب میں آخری بات کر کے اپنے بیان کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔ اب لوگ کہہ رہے ہوں گے یار آپ بات تو صحیح کر رہے ہیں مگر قرضہ دے کر ایکسپیرینس اچھا نہیں ہوا ہے۔ جب بھی پیسے دیے نا، میں نے کہا نا ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے، کبھی کبھی تو یہ افسوس ہوا کہ یار اتنا اچھا دوست تھا، اتنے اچھے تعلق تھے، پیسے دے کے دوست بھی کھو دیا، وہ کیونکہ ہم سے ملتا ہی نہیں ہے، فون ہی نہیں اٹھاتا کیونکہ اس کو لگتا ہے پیسے مانگ رہے ہیں۔ لیکن میں اس کا آپ کو ایک فارمولہ بتاتا ہوں۔ ویسے تو قرضہ جن کو اللہ نے نوازا ہے نا، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ ایک کام کریں، ایک پرٹیکولر اماؤنٹ جتنی آپ کی حیثیت ہے، ہر بندے کی الگ الگ پوزیشن ہوتی ہے، مثال کے طور پہ آپ کو لگتا ہے 50,000 روپے ایسے ہیں میرے پاس کہ میں اس کو کہیں نہ کہیں قرضے میں دے سکتا ہوں، کوئی سمجھے لاکھ روپے ہیں، کیونکہ روز 50,000 کرنے کا ثواب اللہ کی راہ میں، لاکھ روپے آپ قرضہ دیں گے، روز لاکھ روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب ہے، جس کی جیسی پوزیشن۔ اب آپ پہلے تو یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو آپ کے اپنے پاس ملازم ہیں، اب آپ کا ہی ملازم آپ کو کہتا ہے صاحب 20,000 دے دیں، مہینے کے 5,000 کاٹ لیجیے گا تنخواہ سے، آپ کے پیسے تو کہیں نہیں جائیں گے نا، آپ کے پاس ہی کام کر رہا ہے، اب ہر مہینے 5,000 کاٹ لیں، اب کیا ہوگا 4 مہینے بعد پیسے بھی آ گئے اور کتنا سارا ثواب بھی آ گیا، مسلمان کی مدد کرنے کا موقع بھی مل گیا۔ تو جو کمپنیز کے لوگ ہیں، جو کاروباری لوگ ہیں، جو دکاندار لوگ ہیں، وہ اپنا ایک بجٹ رکھا کریں، یہ میرا اور آپ کا فائدہ ہے کہ اگر مجھ سے کوئی قرض لے کر جا رہا ہے تو مجھے روز اتنا ثواب مل رہا ہے، اور پیسے یقیناً گارنٹی رکھیں، اپنی تمام تحقیق کر لیں، اپنے پاس کوئی نہ کوئی ایسی صورت رکھیں کہ آپ کے پیسے واپس ملیں۔ تو انشاءاللہ قرض دینے والا نظام ہونا چاہیے، اس سے دل میں رحم دلی پیدا ہوتی ہے، یہ سودی نظام کا خاتمہ ہی ایسے ہوگا۔ آج پرابلم یہ ہے کسی سے قرضہ مانگو، کہتا ہے مجھے کتنا نفع دو گے، 2 لاکھ روپے چاہیے مجھے، مہینے کے کتنے دو گے، یعنی سخت دل ہو جاتا ہے سود کا کام کرنے والا۔ اب وہ مسلمان کی تکلیف سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، پتہ ہے اس کی ماں بیمار ہے، پتہ ہے اس کے گھر میں پرابلم ہے، مگر میں تجھے پیسے دوں گا، مجھے مہینے کا نفع کتنا دو گے۔ اللہ اکبر، کسی کی تکلیف سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنا ایک بجٹ رکھیں، یہ اللہ سے کاروبار ہے، یہ وہ نیکی ہے، اگر آپ کسی کا بھلا کریں گے انشاءاللہ آپ کا بھلا ہوگا۔ تو آج کے بیان میں دونوں طرف کی بات ہوئی ہے، قرض لینے والا تاخیر نہ کرے، قرض لینے والا لیتے وقت دینے کا ارادہ کرے تو اللہ غیب سے اس کی مدد فرمائے گا۔ دعا کرتا رہے کہ مولا مجھے ایسی طاقت دے کہ میں اپنا قرض وقت سے پہلے ادا کروں، اور اگر نہیں کر پا رہے رابطہ کرے اس سے جس کے پیسے ہیں، معافی مانگے اس سے، ٹائم لیں اس سے، اور تھوڑے تھوڑے کر کے دینا ضرور شروع کریں تاکہ وہ ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ وہ ناراض ہو گیا تو کہیں رب ناراض نہ ہو جائے۔ اور سبحان اللہ، جو قرض دینے والے ہیں ان کو فرمایا قرض دیا کرو، نیکی ہے، اور اگر کوئی نہیں دے پا رہا اسے مہلت دو، تمہیں تو روز کا ثواب مل رہا ہے نا، روز ثواب کا میٹر جاری ہے، تو اللہ کرے کہ یہ نیکی کرنے میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں۔ اور یہ ہے میری اور آپ کی دعوت اسلامی، جو ہمیں الحمدللہ اجتماعات میں مدنی چینل پر ہمیں گھر بیٹھے بھی علم دین سکھا رہی ہے، زندگی کے بہت سارے معمولات میں کیسے زندگی گزارنی ہے، لین دین کے معاملات کیسے کرنے ہیں، قرآن و سنت کے ذریعے، احادیث اور اولیاء کرام کے طریقے کے ذریعے ہمیں سکھا رہی ہے۔ تو دعوت اسلامی کے اجتماع میں آئیں گے تو زندگی کے بہت سارے معاملات ہمارے ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے۔ دوستو، آپ نے حکایت کو سنا اور اسی کے ساتھ قرضہ کے تعلق سے بہت کچھ اہم باتیں آپ نے سنے کہ قرضہ دینے سے کیا فائدہ ہے، قرضہ لے کر نہ لوٹانے والوں کو اللہ رب العزت کیا سزا دے گا، اور دنیا میں وہ کس حال میں رہیں گے، سب کچھ آپ نے ڈیٹیلز کے ساتھ سنے۔ اسے شیئر بھی کریں، اور اس طرح کے مزید بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔